ایک طرف تو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں چلتے ہوئے، لیکن دوسری طرف نواز شریف صاحب کو ضمانت مل رہی ہے، ریلیف مل رہا ہے. ان کے خلاف جو کیسز ہیں ابھی اس پہ ٹرائل ہونا ہے، جب وہ اپیلیں بحال ہوں گی ان کی، تو رانا صاحب ان کیسز کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں کچھ کیسز تو ایسے تھے میاں نواز شریف صاحب پہ کہ جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، دیٹس دا ریئلٹی. لیکن کچھ کیسز ایسے ہیں جس کی انہوں نے اس کو آئی وڈ سے کہ ان کو ریلیف مل رہا ہے اور ملے گا بھی. سو اب دو چیزیں ہیں. اب جو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے وہ تو اپنی جگہ، اور اس کے علاوہ جو جن کیسز پہ اب ریلیف مل رہا ہے آج اور ملنے جا رہا ہے وہ بالکل ملے گا. ان کے لیے ایک اسموتھ سیلنگ ہوگی اور ان کو ایک وزیر اعظم بنانا ہی بنانا ہے. اور جب تک یہ کیسز کی کلیئرٹی نہیں آ جاتی اس وقت تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو الیکشن کا اسکیجول نہیں دے گا. اور وہ ان کی مرضی ہوگی تو وہ الیکشن کا اسکیجول دیں گے، اور وہ کہنے پر دیں گے الیکشن کمیشن والے. ویسے تو انہیں خود بھی نہیں پتا کہ الیکشن ہونے کب ہے، لیکن اینی ویز جیسے ہی ان کو جو بھی کلیئرٹی ملے گی تو پھر اس کے آگے وہ چلیں گے. اب عدنان صاحب نے تو مطلب کہ اتنی اچھی یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہائی ہیں، میں تو پریشان ہو گیا تھا. میں تو اٹھ کے جانے لگا تھا، میں نے کہا چلا ہی جاواں اس تو پہلے کہ کچھ اور ہو جائے. مجھے نہیں سمجھ آئی اتنی اچھی پکچر انہوں نے پورٹرے کی ہے یہاں پہ. ماشاءاللہ آج کوئی یہاں پہ وہ دیوی بھی نہیں آئی، کوئی اس قسم کی چیزیں بھی نہیں آئی. آج لگتا ہے انہوں نے کوئی انڈین مووی دیکھی نہیں ہے آج. لیکن اینی ویز جہاں تک نواز شریف صاحب کا تعلق ہے جی، وہ ایک ہی از اے لکی پرسن، ہی از اے لکی پولیٹیشین. اور یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے جب بھی یہاں پہ کنڈیوسو انوائرمنٹ بنائی جاتی ہے، سیاستدان باری باری لکی ہوتے رہیں گے تو پاکستان کی لک کا کیا بنے گا رانا صاحب؟ لکی پیڑ ہے بہت. ایتے عدنان صاحب دسن گے، نیئر صاحب دسن گے. لیکن نیئر صاحب جدو لک دی واری آندی ہے نا تو اتنی تفصیلاً لک پہ جا سکتے ہیں، اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ وہ پھر لک ہی دکھ جائے گا ساڈا. لیکن اینی ویز یہ تو چلتا رہتا ہے. لیکن بہت اچھا ان کو ریلیف ملے گا. جہاں تک بھی نواز شریف صاحب کا تعلق ہے ان کو ریلیف ملتا بھی رہا ہے، اور ان کو ہمیشہ ان کی فیور میں رہی ہیں ساری چیزیں، اور اسی طرح چلے گا کام. اور اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آئیں گی. تو کوئی آپ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری یہاں پہ کوئی کسی کیس میں وہ پھنس جائیں گے یا ان کو، ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ کیس جو ہے وہ رکھ دیا جائے، تلوار لٹکتی رہے فار ٹائمز، ایسے وقت کے لیے جہاں پہ اس کو بعد میں استعمال کیا جا سکتا ہو. پچ سے باہر آگے کھیلنے کی اگر پچ سے باہر آگے کھیلنے کی کوشش کرے تو وہ ایسا کریج سے باہر. تو غلط کرتا رہنا ہے، میں اس کو غلط بتاتا رہتا ہوں. میں نے کہا پچ سے باہر نکل کے نا گراؤنڈ میں چلے گئے کھیلنے. اچھا بہت آگے چلے نہیں، دیٹ از پیویلین اور سٹینڈز، ادھر جا کے کھیلا نہیں جا سکتا. پورا گراؤنڈ اپنا ہے، لیول شوق ہے چھکا مارنے کا کبھی کبھی. چلیے، گراؤنڈ بھی اپنا ہے، تماشائی بھی اپنے ہیں، اور امپائر بھی اپنے ہیں. وہ کچھ رہ گیا سر میاں صاحب کے لیے 2018 میں بھی ایسا ہی تھا. میاں صاحب کے لیے ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں. میاں صاحب ایک جنبش میں نکل جاتے ہیں. اچھا، لیکن یہ کب تک ہنی مون پیریڈ چلے گا؟ سب پیپلز پارٹی بھی کوئی ایسے اشارے دے رہی ہے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا کہ ہنی مون پیریڈ کب تک چلے گا. جی، اب یہ چیز ذرا ذہن میں ضرور رکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں بڑے، مجھے تو ذرا تھوڑے مختلف لگے ہیں اس بار جس طرح سے انہوں نے اسپیچ کی. لیکن جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینسز آ جاتے ہیں، ان کے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں ان کے، اور اس میں کوئی لمبا عرصہ نہیں لگتا. لیکن اینی ویز میرے خیال میں اس بار شاید نہ لگے. 3-4 باتیں انہوں نے دبے الفاظ میں ایسے کی جس میں تھوڑا سا مجھے پرابلم نظر آ رہا تھا. آئی مین دیر کین بی اے چانس آف کنفرنٹیشن، جیسے کہ کون ہے جو ہر دفعہ نواز شریف کو عوام سے دور کر دیتا ہے. ہاں وہ کون ہے؟ وہ پھر نیئر صاحب دسن گے یا عدنان صاحب دسن گے؟ عائشہ دے ذمہ نہ پاؤ. نہیں، 2-3 چیزیں ایکچولی ابو ذر نے 2-3 چیزیں بولی ہیں. ایک تو یہ کوشچن تھا، اور دوسرا تہیہ طوفان کیے ہوئے، ہاں نہ چھیڑ ہمیں. ہاں وہ بالکل ایک یہ اشارہ بھی تھا. اصل اشارہ یہی تھا، پاکستان کے تعلقات کے بارے میں اصل اشارہ یہی تھا. پالیسی کی کوئی بات. پیپلز پارٹی کو یہ خطرہ ہے کہ سندھ کی حکومت بھی نہ اگلی بار ہم سے چھن جائے، جس کی طرف اشارہ ابو ذر نیازی بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے پریشر کو ماؤنٹ کر رہے ہیں کہ ہم سے جو پیپلز پارٹی کے پاس جو سندھ کی ٹرف ہے اس میں نون لیگ انٹر نہ ہو اور وہ وہاں پر اپنے پر نہ پھیلائے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ
PTI کے اوپر اس وقت جو ریاست سے کلیش ہے اور جو اسپیس تنگ ہوئی ہے اور ان کو اسپیس نہیں مل رہی، اس اسپیس کو وہ آکیوپائی کر سکتے ہیں ایک اپوزیشن پارٹی کا رول پلے لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں نہ دے رہا. ایک وقت تھا کہا جا رہا تھا بلوچستان سے بھی لوگ پیپلز پارٹی کا رخ کریں گے اور جو PTI چھوڑ کے پنجاب کی سطح پر بھی پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے، لیکن وہ IPP کو پنجاب میں جوائن کر گئے اور بلوچستان میں نون لیگ کو. دیکھیں کوئی مانے نہ مانے ٹرائی تو مارنی چاہیے نا. اب لوگ مانے نہ مانے وہ ٹرائی تو مار رہے ہیں نا، اور کوشش تو کر رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی والوں کو وہ بھی ایک گلہ ہے جی جی کہ کوشش، ہاں ان کو تھا کہ ہمیں ساؤتھ پنجاب سے بلوچستان سے گلا ہے. جی کوئی باپ پارٹی شاید ضم ہو جائے انہیں گی، بلوچستان سے کوئی ساؤتھ پنجاب سے لوگ آ جائیں گے، وہ نہیں ہوا. ایک بات بتائیں ہمیں کہ باپ کے اس سے پہلے ہم نے ڈائریکشن دیکھی اور ہم نے جو چیف منسٹر پنجاب ہیں اس وقت نگران زرداری صاحب کی، ان کے حوالے سے بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ پر ہے، لیکن ان کا رخ بھی کہیں اور دکھائی دے رہا ہے اور انوار الحق کاکڑ صاحب بھی کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ روحانیت کی وجہ سے. وہ مطلب اس وقت جو پیر فقیر اور جو بڑے اللہ والے لوگ ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے نا وہ پاکستان کے لیے بہت اچھے ثابت ہوں گے، تو سب لوگ اپنا رخ نواز شریف کی طرف کر لیں. بالکل اس لیے ہم سب نے اپنا رخ نواز شریف کی طرف.